خنزیر کے سور کے بالوں کے ساتھ دوسرے جانور کے بالوں سے برش بنانا، دونوں کو ملا کر کے سور کا بال، خنزیر کا بال اور دیگر جانوروں کے بالوں کے ساتھ ملا کر کے، جیسے گھوڑے وغیرہ کا جو بال ہوتا ہے اس کے ساتھ ملا کر کے برش بنانا، جو برش عموماً سفیدی کے لیے استعمال ہوتا ہے، دیوار پر کلر مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا اور بھی کوئی دوسرے برش وغیرہ کو بنانے کا کیا حکم فقہ نے نقل کیا ہے۔ چنانچہ خنزیر کے بال نجس العین ہونے میں اس کی صراحت موجود ہے۔ چنانچہ خنزیر نجس العین ہے، اس کے تمام تر اعضاء و جوارح کا استعمال نجس العین ہونے کی وجہ سے اس پر حرمت کا حکم نافذ ہے، لہذا خنزیر کا بال نجس العین ہے۔ شدت ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے جانوروں کے بالوں کی آمیزش جو ہوتی ہے، ملاوٹ جو ہوتی ہے، وہ بھی خنزیروں کے بال سے ہی برش وغیرہ بنایا جاتا ہے، لہذا اس کا استعمال ناجائز اور حرام ہوگا۔ اور جو خنزیر کے بال سے برش تیار کیا جاتا ہے وہ شرعاً ناپاک ہوگا، اس کا استعمال بھی اگر کسی جگہ کلر مارا گیا تو جب تک وہ بھیگا ہوا ہے وہ ناپاکی کے حکم میں ہوگا، اگر سوکھ گیا تو اس کو پانی مار دیا جائے تو پانی مارنے کے بعد وہ پاک ہوگا۔ بہرحال اس کا استعمال مناسب نہیں ہے، یہ خنزیر کا بال مناسب نہیں ہے برش کے لیے استعمال کرنا۔ اب اگر کسی صاحب کو برش کی ضرورت ہو تو اس کی جگہ جو مارکیٹ میں بے شمار برش ملتے ہیں، آپ ان برش کا استعمال کریں، وہ زیادہ مناسب اور اولیٰ ہے۔ بحر رائق میں ہے وَأَمَّا الْخِنْزِيرُ فَشَعْرُهُ وَعَظْمُهُ وَجَمِيعُ أَجْزَائِهِ نَجِسَةٌ۔ یہ اس طریقے کی عبارت بے شمار فقہا کی عبارات میں ملے گا۔ البحر الرائق کتاب الطہارہ، جو زکریا بک ڈیپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی پہلی جلد صفحہ 191، کوئٹہ بلوچستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کی پہلی جلد صفحہ 107، ہدایہ جو اشرفی بک ڈیپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی تیسری جلد صفحہ 39، مجمع الانہر جو مصر کا پرانا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی پہلی جلد صفحہ 32، دارالکتب العلمیہ بیروت کا چھپا ہوا نسخہ اس کی پہلی جلد صفحہ 51 پر نقل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ در مختار وغیرہ کے اندر بھی تفصیلی بحث ہے، وشعر المیتۃ غیر الخنزیر علی المذہب۔ پھر اس کے تحت فتاوی شامی میں لکھا ہوا ہے ای علی قول ابی یوسف رحمہ اللہ الذی هو ظاہر الروایہ ان شعرہ نجس۔ یہ اس طریقے کی عبارت جو ہے بڑی تفصیل سے فتاوی شام وغیرہ کے اندر نقل کی ہے۔ جن صاحب کو دیکھنا ہے فتاوی شامی کا حوالہ یہ ہے، در مختار ما رد، در مختار ما شامی جو ہے اس کی کتاب الطہارہ باب المیاہ مطلب فی احکام الدباغہ، جو زکریا بک ڈیپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی پہلی جلد صفحہ 359 اور 360 پر ہے۔ کراچی کا جو چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی پہلی جلد صفحہ 206، بدائع الثناء اس کے جو زکریا بک ڈیپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی چوتھی جلد صفحہ 333، کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کی 5ویں جلد صفحہ 142، فتاوی قاسمیہ اس کی 19ویں جلد صفحہ 439 اور 440 اور 441 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔